وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، اومیکرون صورتحال اور ویکسینیشن پر بریفنگ۔ یوریا کھاد کی پیداوار اور فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کے مفادات کا ٹکراؤ رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کو قائمہ کمیٹیوں میں شامل نہ کرنے کی سفارش۔ گرین ایریاز کے تحفظ اور قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات پر بریفنگ۔ تمام بڑے شہروں کے ماسٹر پلان کی جلد تکمیل کے ساتھ عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے، وزیر اعظم۔ اپوزیشن قیادت اصلاحات سے زیادہ احتجاج پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین نیب کی تقرری انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے 4 سال احتجاج میں گزار دیے، یہ آئندہ بھی ایسے ہی چلنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کی باتوں پر اب ان کے بچے بھی ہنستے ہیں، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر، ڈپٹی گورنر اور بورڈ کی تقرری کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اپوزیشن نے قانون سازی کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ نون بند سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح ٹیلی فون پر ایکسچینج ریٹ بڑھانے کے احکامات دیے جاتے تھے، وزیر توانائی حماد اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان کی پی آئی اے کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ مسافروں کو بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے مؤثر مسابقتی عمل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہوا بازی کے شعبے میں بہترین معیار کو بھی یقینی بنایا جائے۔ حکومتی اقدامات اور مؤثر پالیسیوں سے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ کاروباری برادری کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو رپورٹ پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ الزام لگانے والوں کے بیانیے کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام جماعتوں کی فنڈنگ کا حساب ہونا چاہیے، وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب۔ پاکستان میں کورونا کی بگڑتی صورتحال، مزید 5034 کیسز سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9.45% ہو گئی۔ سندھ میں مثبت کیسز کی شرح 18.3%۔ ویکسینیشن کا عمل مؤثر طریقے سے جاری۔ ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں۔ عالمی سطح پر کورونا کا پھیلاؤ، مہلک وائرس نے آج 2500 سے زائد افراد کی جان لے لی۔ 5 لاکھ سے زائد نئے کیس رپورٹ۔ اومیکرون ویریئنٹ کو آسان لینا خطرناک رجحان ہے۔ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول کے لیے پرعزم، شہداء کا مشن جاری رکھا جائے گا۔ گاؤں کا دل قتل عام کی برسی کے موقع پر جمعے کو مکمل ہڑتال کا اعلان۔ 21 جنوری 1990 کو سری نگر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 50 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے تمام ہمسائے تنگ، نیپال کا سرحدی علاقے لیپو لیک میں تعمیرات روکنے کا مطالبہ۔ بھارت دریائے کالی کے مضافات میں یک طرفہ اقدامات نہیں کر سکتا، ترجمان نیپالی حکومت۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری، اسکردو، گانچے، استور اور ہنزا نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلیات میں بھی برف باری، پرکشش مریض سیاحوں کا منتظر۔ میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ وزیر داخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کی ملاقات۔ سزا یافتہ شہریوں کی واپسی اور مجرموں کی حوالگی کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ یہ معاہدے دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، شیخ رشید احمد۔ جبری گمشدگیاں آئین سے انحراف کے مترادف ہیں، کسی کو سمن کرنا مسئلے کا حل نہیں، عدالت ایکشن چاہتی ہے، حل بتایا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز کی فہرست اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کا حکم۔
वेस्ट इंडीज में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और कनाडा का मुकाबला जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इवेंट में पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ 115 रन से कामयाबी। कौमी जूनियर टीम दूसरा मैच जुमेरात को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। और शायकीन चौके छक्कों की बरसात के लिए हो जाएं तैयार। 27 जनवरी से शुरू होने वाले पीएसएल के लिए एम्पायर्स और रेफरीज पैनल का ऐलान। आईसीसी चीफ रेफरी रंजन मदुगाले पहली बार पीएसएल में जिम्मेदारियां निभाएंगे। मेगा इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। और खेल की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात के हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान की जल्द तकमील और अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में ओमिक्रॉन के फैलाव, वैक्सीनेशन के अमल और यूरिया की फराहमी का जायजा लिया गया। काबीना ने सिफारिश की है कि मफादात का टकराव रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को कायमा कमेटियों में शामिल न किया जाए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में काबीना के इजलास में एजेंडे के अमूर पर गौर किया गया और फैसले किए गए। वफाकी काबीना को ओमिक्रॉन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। केसेस में 2.5 गुना इजाफे से मौजूदा केसेस 5000 योमिया पर पहुंच गए हैं। काबीना को बताया गया कि सिंध कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे पीछे रहा। यही वजह है कि कराची में ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा हैं और स्कूलों के बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। काबीना को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताया गया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम और कामयाबी से रोजगार की फराहमी और मुल्की IT बरामदात में इजाफा होगा। मीडिया ब्रीफिंग में इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन और तवानाई के वजीर हमाद अजहर ने काबीना फैसलों की तफसीलात बताई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना ने बड़े शहरों में ग्रीन एरियाज के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर किया। वज़ीर आज़म ने तमाम बड़े शहरों का मास्टर प्लान जल्द मुकम्मल करके इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और शहरी आबादियों में ग्रीन एरियाज और दरख्तों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत कानून साजी के हवाले से अहम अमूर पर अपोजिशन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अपोजिशन की लीडरशिप इस्लाहात से ज्यादा एहतजाजों पर यकीन रखती है। अभी तक तो जो नैब का कानून है वो असम्बली में पेश किया गया है। हम तो अपोजिशन के साथ चाहते हैं कि हमें अपोजिशन के साथ 2-3 अमूर के ऊपर बैठना चाहिए। हम इसके ऊपर बारहा मैं आपके सामने भी बात कर चुका हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली बुला चुके हैं, वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कर चुके हैं। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। हम चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपोजिशन के साथ एंगेज होना चाहते हैं। और हम जुडिशरी की जो तरामीम है या जो उसमें इस्लाहात है उस पर हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे बढ़े। लेकिन मसला यही आ रहा है कि अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्लाहात से ज़्यादा उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से अपोजिशन ने बेपनाह सियासत चमकाई। हाल में बैंक को खुद मुख्तारी ना देने और सियासी दबाव की बुनियाद पर मईशत का दिवालिया किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं
ان کا تعین ڈپٹی گورنرز کا اور تمام بورڈ ڈائریکٹرز کا جو تعین ہے وہ وفاقی حکومت ہی کرے گی, اور جو اسٹیچوٹری اس کے اندر دیا گئی ہے تعداد اس سے اتنا ہی ہوئے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوئے گا. اور یہ جو بورڈ ہے بائی دا وے, یہ بورڈ گورنر کو ریموو کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. ہمارے ملک میں معیشت میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ اگر آپ کسی معیشت کے سنجیدہ دماغ آدمی سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی نہیں رہی. حماد اظہر نے اس امید کا اظہار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت 100 MMCFT گیس کی کراچی کو فراہمی کے حوالے سے حکم امتناع کل ویکیٹ ہو جائے گا. ایک سوال پر چودھری فواد حسین نے کہا کہ میڈیا اداروں کی آمدن کے حوالے سے اعداد و شمار غلط ہیں تو میڈیا مالکان اپنے اکاؤنٹس اوپن کر دیں تاکہ میڈیا ورکرز بھی دیکھیں کہ ان کے اداروں کی آمدن اور اخراجات کیا ہیں. اکرام اللہ محسود, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں آئندہ سماعت پر فریقین کو رپورٹ پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. تحریک انصاف کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی خوش آئند ہے, تاہم رپورٹ میں کئی خامیاں ہیں. رپورٹ میں کئی اعداد و شمار کو دہرایا گیا ہے. کیس کی سماعت 1 فروری کو ہوگی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ الزام لگانے والوں کے بیانیے کو ایک بار پھر شکست ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت تمام جماعتوں کی فنڈنگ کا بھی حساب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق اکبر ایس بابر اپنے موقف کے حق میں کوئی بھی دستاویز پیش نہیں کر سکے. الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ جلد اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کریں. 64 کروڑ روپے کا نون لیگ کے اکاؤنٹوں سے حساب نہیں نکل رہا. یہ جو 9 اکاؤنٹس انہوں نے نون لیگ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جس کو ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں, اس کا حساب بھی دیں. اور میں بلاول کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 35 کروڑ کا حساب دینا ہے, آپ بھی وہ حساب دیں آ کے. آپ کے بھی 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی چھپا رکھے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر سامنے آیا ہے, وہ حقائق بھی جو ہے وہ سامنے آنے. اور میں الیکشن کمیشن سے پھر یہ صدا کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کیا جائے. اور اب کچھ ذکر ہو جائے کورونا سے متعلق اعداد و شمار کا. ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 5034 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ وبا سے مزید 10 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک میں مثبت کیسز کی شرح 9.45% ریکارڈ کی گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے زیادہ متاثرہ علاقوں میں نئے SOPs لاگو کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. عالمی سطح پر کورونا کا پھیلاؤ جاری ہے. دنیا بھر میں آج مہلک وائرس سے 2500 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ 5 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق روس میں 688, پولینڈ 377, یوکرین 188, جبکہ ویتنام میں 184 اموات ریکارڈ کی گئیں. بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 14.43% پر پہنچ گئی ہے. 24 گھنٹے میں 2,38,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کو آسان لینا خطرناک رجحان ہے. شہریوں کو یہ بات باور کرانا ہوگی کہ تمام وائرس مہلک ہیں. حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. WHO کے مطابق وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل بہت ضروری ہے. چین میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والی تمام ڈاک پر جراثیم کو اسپرے کیے جائیں. عالمی سطح پر خام تیل کی قیمت گزشتہ 7 برس کی انتہائی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. امریکہ میں ہونے والے ایشیائی سودوں میں خام تیل کی قیمت $85.6 فی بیرل رہی, جو اکتوبر 2014 کے بعد سے بلند ترین قیمت ہے. تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ تیل کی طلب میں اضافے کے امکانات, اومیکرون کے خدشات اور جغرافیائی کشیدگیاں ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فضائی مسافروں کو بہترین خدمات کے لیے ملک میں ایک مؤثر مسابقتی عمل کا اجرا وقت کی اہم ضرورت ہے. اسلام آباد میں ملکی ہوابازی کے شعبے سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم نے قومی فضائی کمپنی PIA کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ہوابازی کے شعبے میں خدمات کے بہترین معیار کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی. اجلاس میں وزیر ہوابازی غلام سرور خان, وزیر خزانہ شوکت ترین اور سینئر حکام نے شرکت کی.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کاروباری برادری کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومتی اقدامات اور مؤثر پالیسی سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کا اہم اقدام تھا۔ وفد نے صدر مملکت کو اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے حل کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ 2030 تک ملک سے ٹی بی کے خاتمے کا ہدف پورا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تپ دق کے مرض کی بروقت تشخیص سے علاج ممکن اور زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ملک سے اس مرض کے مکمل خاتمے کے لیے کورونا کی طرح اس کے تدارک سے متعلق آگاہی بھی بے حد ضروری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان کو کچھ عرصے کے دوران شعبہ صحت میں بہت سی کامیابیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی بی کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ 3.5 لاکھ نئے کیسز ہر سال آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، مگر پریشانی کا جو ہمارے ڈاکٹروں نے اظہار کیا وہ اس بات کا کیا کہ یہ ایک پرسنٹیج ہے جو چھپا لیتی ہے، ذکر نہیں کرتی یا ٹیسٹ نہیں کرتی۔ کووڈ کے اندر آپ کا بے انتہا بڑا ایکسپیرینس ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکتے ہیں، کس سے کس کو لگی یہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس کے اندر خاص طور پر یہی بات اور بھی ہے کہ کانٹیکٹ میں کون کون ہے، لہٰذا اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے۔ جو میں گیپ سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے، جو ڈائگنوز نہیں ہو رہے وہ ڈائگنوز ہو جائیں اور ان کا علاج بھی ہو جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عالمی ادارے تپ دق کے خاتمے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے برسوں میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے کورونا وبا پر قابو پایا ہے۔ پوری سوسائٹی نے محنت کر کر اس پر کام کیا، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے علماء ہوں، چاہے لوگ ہوں، سب لوگوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ صحت کارڈ غریبوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو پر قابو پانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹی بی کے مریضوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوگی۔ تقریب سے دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو آگاہی دے کر اس مرض سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ خوراک کی کمی بھی اس مرض کا باعث بنتی ہے۔ اس موقع پر صدر مملکت نے ٹی بی سے متعلق آگاہی اور علاج کے لیے کردار ادا کرنے والوں کو ایوارڈز دیے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ معاہدوں کو جلد حتمی شکل دینے اور دستخط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سزا یافتہ شہریوں کی واپسی اور مجرموں کی حوالگی سے متعلق معاہدوں پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ معاہدوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کے انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے تھل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 دہشت گرد غیور اور بہاؤالدین مارے گئے۔ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے سانحہ گاؤ قتل کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 21 جنوری کو سری نگر میں مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ تمام حریت رہنماؤں نے بھی ہڑتال کی کال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤ قدل میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے 60 افراد کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں مسرت عالم بٹ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد دعائیہ مجالس کا اہتمام کریں اور علاقے میں قابض فورسز کی طرف سے نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریوں اور ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید بشیر اندرابی اور خواجہ فردوس نے سری نگر سے مشترکہ بیان میں بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات سے کچھ دن قبل بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور گھروں پر چھاپوں کی مذمت کی ہے۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نہتے کشمیریوں پر مظالم بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔
26 जनवरी भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। बुज़दिल इंतजामिया ने डर और खौफ की वजह से मकबूजा इलाके में सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। वादी कश्मीर में श्रीनगर और दीगर तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स को जाने वाले रास्तों पर भारतीय फोर्सेस के इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की गश्त समेत मुतादिद मकामात पर नाके लगाए गए हैं। दूसरी जानिब महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में भी इजाफा कर दिया गया है। कंट्रोल लाइन के करीब वाक़िया इलाकों और बिलखुसूस पूंछ, सांबा और रामबन अजला में फौजी नफरी बढ़ा दी गई है। भारतीय फौज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मुश्तरका टीमों ने पूंछ और मेंढर के इलाकों में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसीज हिंदुत्वा हुकूमत के ईमा पर पाकिस्तान और सिखों को बदनाम करने के लिए मुल्क के 75वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर जाली ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रही हैं। भारतीय एजेंसियों की तरफ से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात पर मुमकिन हमले के बारे में ढोंग का इंतबाह जारी किया गया है। रिपोर्ट में नाम नेहाद इंटेलिजेंस दस्तावेज को साजिश करार देते हुए कहा गया कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान और अलहदा वतन के लिए जदोजहद करने वाले सिखों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वो इस मकसद के लिए पुलवामा जैसा ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी में मसरूफ है। और नाज़रीन, भारत की चीरादस्तियों से सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि खित्ते के दूसरे हमसाया ममालिक भी तंग हैं। हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल की सरहद के साथ लिपुलेख के इलाके में सड़कों की तामीर और तोसी के मंसूबों का ऐलान किया था। खित्ते के अमन व अमान को सबोताज करने वाले इस इक़दाम के बाद नेपाल ने भारत को अपने फैसले पर नज़रसानी करने और सड़कों की यकतरफा तामीर रोकने का कहा है। नेपाल के वज़ीर इत्तलात व नशरियात और हुकूमत के तर्जुमान ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की का कहना है कि भारत सरहद के करीब दरियाए काली के इलाके में सड़कों की यकतरफा तामीर और तोसी नहीं कर सकता। भारत महज शरअंगेज़ी की खातिर इन इलाकों में तरक्याती काम कर रहा है जो सरहदी हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि लम्बादूरा, लेपुलेख और कालापानी जैसे इलाके नेपाल का अटूट हिस्सा हैं। भारत की जानिब से दरियाए काली के मशरक़ी इलाकों में तामीर का यकतरफा फैसला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा भारत इन मुतनाज़ा इलाकों में अपनी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर बंद करे। उन्होंने मामले को सफारती सतह पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत की पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में सरहद से मुल्हिका इलाकों के हवाले से भारत और नेपाल के दरमियान तनाज़ा काफ़ी पुराना है। 2 साल कबल नेपाल ने इस हवाले से अपना एक नया नक्शा भी मंजूर किया था जिसमें इन तमाम इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने टेलीफोन किया और अबूज़हबी में कल होने वाले दहशतगर्द हमले की तफसील से आगाह किया। उन्होंने इस वाक़े में पाकिस्तानी शहरी के जाँ बाहक होने पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ अबूज़हबी पर दहशतगर्दाना हमलों के बाद अरब इत्तेहाद की जानिब से हूसी बागियों पर हमलों में तेज़ी आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि हूसी बागियों की घिनौनी हरकत और दहशतगर्दाना हमले का जवाब देने का हक रखते हैं। अब वो सज़ा से नहीं बच सकते। अमरीका समेत आलमी बिरादरी ने अबूज़हबी पर ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हूसी बागियों को कसूरवार ठहराया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन किया और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC समेत दीगर ममालिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात में हूसी बागियों के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया है। अफगानिस्तान के मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला कदखेस में हुआ है। ज़लज़ले से तकरीबन 1000 से 2000 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि जाँ बाहक अफराद की तादाद 26 हो गई है। ज़िले हुक्काम ने हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से अफगानिस्तान के मुतासरा लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं।
नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू, गांजे, अस्तौर और हुंजा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शदीद बर्फबारी के बायस बल्तिस्तान के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें दोबारा बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान फ़िज़ाई सर्विस आज तीसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। इंतज़ामिया ने सयाहों को बालाई इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत की है। पुरलुत्फ मौसम के बावजूद सयाहों की कम तादाद मलका कहसार मरी का रुख कर रही है। अफसोसनाक वाक़े के बाद मरी सयाहों का मुंतज़िर है। दूसरी जानिब गलियात और अयूबिया में बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे और स्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाहों को जुंगा गली, कुजा गली, अयूबिया और चांगला गली का सफ़र न करने की हिदायत की गई है। और अब कुछ बात करेंगे पंजाब के मौसम की। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में धुंध का राज है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने आज से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। नवीद हयात की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब समेत लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से 20 जनवरी के दौरान मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों के अलावा रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, कसूर में भी बारिश का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। आने वाले 3-4 दिन तक अभी मज़ीद बारिश इसमें हो सकती है, तो ये सर्दी का सिलसिला आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम जो है कोई 10 दिन तक कम से कम जारी रहेगा। धुंध का सिलसिला जारी रहेगा आने वाले 24 घंटे में। इसमें लाहौर में जो है इसकी शिद्दत कम होगी, लेकिन सर्दी में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी सर्दी की शिद्दत बदस्तूर जारी है और सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके बायस शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और मोटरवे को बाज़ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। सुबह सवेरे मोटरवेज बंद होने की वजह से नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आई, मोटरवेज को खोल दिया गया। हद निगाह कम होने की वजह से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ, जिससे मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताहीर का शिकार हुई, जबकि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे की मुतअद्दिद ट्रेनें भी कदरे ताहीर का शिकार हुई। सर्दी की रवां लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहेगी। बारिशों का ये सिलसिला खत्म होते ही मौसम में बेहतरी का इम्कान है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज रात से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो जुमेरात तक जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क के बाज़ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद से अनारा साहब की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा डिवीज़न और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। इस दौरान शुमाली इलाकों बशमूल मरी, गलियात और कश्मीर में बास मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कुछ इलाकों में स्नोफॉल अच्छी भी हो सकती है, हमारे जो नॉर्थ के इलाके हैं, और बारिश भी अच्छी हो सकती है। उसके लिए मज़ीद भी हमने बता दिया है कि जो शुमाली इलाका जात की जाने वाले हैं वो थोड़ा सा एहतियात भी करें। लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। स्नो कमुलेशन से हमें गर्मियों में जो है उसका फ़ायदा होगा कि जी वो मेल्ट होकर हमारे रिजर्वायर्स में या दरियाओं में आएगी। माहिरीन के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला गंदम की फसलों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इससे मैदानी इलाकों में धुंध में भी कमी आएगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -11, गोपस -8, बगरोट, हुंसा, कालाम -5, मालम जब्बा, इस्तोर, स्कर्दू -4, पुलवामा, शुपैया, बारामूला, पारा चनार -3, मीरखानी और ज़ियारत में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा की बेवा और राजको इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट में $1 लाख की रकम मुंतकिल करने पर सियालकोट की ताजिर बिरादरी के इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अकाउंट से बेवा के अकाउंट में हर माह $2000 बतौर तनख्वाह मुंतकिल होंगे। ताजिर बिरादरी 10 साल तक ये अमल जारी रखेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि असासों की तफसील जमा न कराने वाले रुकनियत की मुअत्तली का सामना करने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। कौमी असम्बली के इजलास में निजी कार्रवाई के रोज़ नफीसा इनायतुल्लाह खटक, खुरम दस्तगीर, जमालुद्दीन और उस्मा रियाज की तरफ से पेश किए गए बिल मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए।
توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری وجیہ اکرم نے بتایا کہ اسلام آباد میں دیہی اور شہری سطح پر طلباء کو فنی تعلیم دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تربیت یافتہ افراد کی تصدیق کے لیے نیشنل ایکریڈیشن کونسل تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں کا بزنس سنجیدہ عمل ہے، مفادات کے ٹکراؤ والے ارکان پارلیمنٹ کو قائمہ کمیٹیوں میں شامل نہ کیا جائے۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس کل سے پہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا کہ ML1 منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں اقتصادی انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان کو بتایا کہ نادرا میں مسلح افواج کا کوئی ریٹائرڈ یا حاضر سروس ملازم ڈپوٹیشن کی بنیاد پر کام نہیں کر رہا۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ جبری گمشدگیاں آئین سے انحراف کے مترادف ہیں۔ کسی کو سمن کرنا مسئلے کا حل نہیں، عدالت ایکشن چاہتی ہے، حل بتایا جائے۔ لاپتہ صحافی اور بلاگر مدثر نارو کی گمشدگی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز کی لسٹ اٹارنی جنرل کو فراہم کی جائے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ مدثر نارو کے لواحقین کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرائی گئی ہے۔ کسی بھی حکومت کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ لوگوں کو زبردستی اٹھایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے پر ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے۔ آئندہ سماعت 14 فروری کو ہوگی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل خصوصی بینچ نے کی۔ نیب کی جانب سے عدالت میں مریم نواز کی درخواست پر تحریری جواب جمع کرا دیا گیا۔ نیب کے جواب پر عدالت نے مریم نواز کے وکیل عرفان قادر سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ شریف برادران ملک سے باہر جانے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ نواز شریف کا ویزا مسترد ہوتے ہی انہیں برطانیہ سے نکال دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ شریف فیملی کو 16 ارب روپے کا جواب دینا ہوگا۔ چاروں شریف باہر جانے کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ میں ان کو آج فارملی ڈیل آفر کر رہا ہوں، پیسے واپس کریں، مقصود چپڑاسی سے بھی معافی مانگیں جو اس کو آپ نے استعمال کیا، قوم سے بھی معافی مانگیں، ہم سے بھی معافی مانگیں، اپنے گناہ کو قبول کریں، قانون کے مطابق جو سزا ہے اس جرم کی وہ پوری کریں، اس تو بعد جتھے دل کرتا ہے جاؤ۔ شہباز گل نے دعویٰ کیا کہ ایک نئی آڈیو سامنے آنے والی ہے جس میں نون لیگ سے شریفوں کو نکالنے کی بات ہے۔ نون لیگ کے اپنے لیڈران پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے علاقے کراچی کمپنی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس آفیسر منور حسین کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے 2 اہلکار اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے عمران منصب خان۔ اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں کراچی کمپنی کے ناکے پر معمول کی چیکنگ کے دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر اچانک فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے ہیڈ کانسٹیبل منور حسین موقع پر شہید جبکہ راشد محمد اور روز امین زخمی ہو گئے۔ پولیس اہلکار راشد نے زخمی ہونے کے باوجود دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا اور انہیں موقع پر ہلاک کر دیا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں IG اسلام آباد اور پولیس افسران نے ان کی عیادت کی۔ پولیس لائنز میں ادا کی جانے والی شہید اہلکار منور حسین کی نماز جنازہ میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، IG اسلام آباد اور پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ امن کے لیے پولیس نے جانوں کے نذرانے دیے جو قابل تحسین ہیں۔ منور شہید جو ہیں ہیڈ کانسٹیبل جو ہے یہ ڈیوٹی پہ تھے اور دہشت گردوں نے ان پر بسٹ مارا ہے۔ یہ کوئی چوری کا یا ڈکیتی کا واقعہ نہیں تھا اور یہ ہمیں ایک قسم کا سگنل ملا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پولیس نے اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور پاکستان کی پولیس اور سول آرم فورسز ساری اس پاکستان کی حفاظت کے لیے جان کے نذرانے پیش کرتی ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد شہید ہیڈ کانسٹیبل منور حسین کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ H11 قبرستان میں کر دی گئی۔ IG اسلام آباد سمیت سینئر پولیس افسران نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ پولیس والے بھی اگر وہاں کھڑے ہیں تو وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم سب کی حفاظت کے لیے ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو پھر ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات شروع ہو جائیں گے. پولیس ہماری جو سی ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے، ساس کرتی ہے ہمارے آدمی کا. بارڈر پہ ہمارے فوج ہے اور شہر کے اندر پولیس ہوتی ہے. یہ دیکھیں ہمیں تحفظ ہوتا ہے جان کا، مال کا، ہر قسم کا. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا معاملہ، پولیس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ہیڈ کانسٹیبل منور حسین کی شہادت اس کی تازہ مثال ہے. عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں جنوبی پنجاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کا قیام تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے. علاقے کے لیے علیحدہ ترقیاتی بجٹ کی منظوری اور اختیارات کا تفویض کرنا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق قانون سازی کے لیے دوسری جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ہے کہ بلاک چین 2024 تک 20 ارب کی مارکیٹ بن جائے گی. 200 کے قریب ممالک اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بھی بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ووٹنگ کے عمل کو شفاف بنایا جا سکتا ہے. چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ اسفر احسن نے خطاب میں کہا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی سے مختلف شعبوں میں انقلاب آئے گا. وزیر توانائی محمد حماد اظہر اور قطر کے وزیر توانائی سعد شرادہ القابی کے درمیان ورچوئل ملاقات میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر توانائی حماد اظہر نے عالمی قلت کے باوجود پاکستان کو بروقت LNG کی فراہمی کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان LNG کنسورشیم میں تمام سرمایہ کاروں کو ممکنہ تعاون فراہم کرے گا. قطر کے وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان میں نئے LNG ٹرمینل کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے عمان کی رائل نیوی کے کمانڈر ایڈمرل سیف ناصر محسن الراہوی نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی اور علاقائی امور سمیت دفاعی شعبے میں تعاون کو بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان تعاون کے فروغ سے خطے کے امن و سلامتی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے علاقائی ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کے حقوق کے تحفظ اور انہیں مفت تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ویل چیئرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور ان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے. نجی شعبے بالخصوص بینکنگ میں خصوصی افراد کو تربیت کے بعد نوکریاں دی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد کی نقل و حرکت آسان بنانے کے لیے معاون ٹیکنالوجی کی فراہمی انتہائی ضروری ہے. معذور افراد کو ووکیشنل ٹریننگ اور ہنر سکھا کر نوکریاں دینا ہوں گی. تقریب میں اسلام آباد فارن ویمن ایسوسی ایشن اور داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کے تعاون سے 100 خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں. نمائندہ خصوصی مولانا علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں ریاست مدینہ کی طرز کا عادلانہ نظام لانا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی اساس اور دین کی حقیقی روح ہے. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پر لازم ہے. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ گنوا بیٹھے، اب آگے بڑھنا ہوگا. اسلام راستے بند کرنے اور املاک جلانے کی اجازت نہیں دیتا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملاقات کی اور کورونا سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی. نیا پاکستان قومی صحت کارڈ پروگرام پر ہونے والی پیش رفت پر بھی دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ نے کورونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی.
कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 9 मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 58 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। ये रकम कराची के माड़ीपुर एक्सप्रेसवे, कोरंगी लिंक रोड, कराची हब वाटर कैनाल, चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची, मलिर एक्सप्रेसवे और घोटकी कंदकोट पुल के लिए मुख्तस किए गए हैं। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब को मुख्तस फंड्स कम अदा किए गए, जिसके बायस इदारे को 7 अरब से ज़ायद रकम के वाजिबात अदा करने हैं। इजलास में वाजिबात की अदायगी के लिए 4 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में ख्वाजा सराओं के लिए सरकारी महकमों में 0.5% कोटा मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कोयटा पैकेज के तहत कमरानी लिंक रोड पर तामीराती मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर आला को मंसूबे की पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कहा कि अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। किसी भी मंसूबे में कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश है कि तमाम मंसूबे अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कराए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि शहर की तज़ीन व आराइश और सफाई के लिए मुतल्लिका महकमे को बेहतर कारकर्दगी के अहकामात दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर की पनाहगाहों में दीवारें एहसास कायम कर दी है, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद में सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत शहरियों को रोजगार, मियारी खाना और छत फराहम करने समेत मुतअद्दिद फलाही मनसूबों का आगाज किया है, जिनके समरात मुस्तहिक अफराद तक तेजी से पहुँच रहे हैं। एहसास लिबास प्रोग्राम भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किया गया एक ऐसा ही बेमिसाल प्रोग्राम है, जिसके जरिए सैकड़ों बेघर और कम वसाइल रखने वाले अफराद को मियारी गर्म मलबूसात बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है एहसास करो, तभी हम रियासत मदीना की तरफ जा सकते और हम लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें। ये इसलिए कि आपको जब तक खुद एहसास नहीं होगा कि अगर मैं वो गरीब बंदा हूँ और सर्दियाँ आ गई हैं और मुझे अपने जिस्म को ढांपने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए जो लिबास होना चाहिए, तो वो लिबास मैं अपने उन बहन भाइयों को दूँ जो ख़रीद नहीं सकते। मुस्तहिक अफराद ने शेल्टर होम और मियारी खाने के साथ साथ तन ढांपने के लिए लिबास फराहम करने के मंसूबे को नेमत करार दिया है। सर्दियों में अगर किसी गरीब को गर्म कपड़े मिल जाए तो वो गरीब हुकूमत को दुआ देती है। हुकूमत ने अच्छा काम किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो लोगों को वेलकम करके ये चीज़ें देते हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ जो खाना सब कुछ जहाँ मिल रहा है और सर्दियों के कपड़े गर्म मिल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा निज़ाम हो रहा है। इस हुकूमत ने वादा भी किया और अच्छा इंतज़ाम भी किया और हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अवामी फलाह बहबूद पंजाब हुकूमत की तरजीह है और इस कार्य खैर में हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को मुखय्यर हज़रात का ताउन भी हासिल है। क़यामत आम की फराहमी के बाद मियारी मलबूसात की फराहमी बिलाशुबा फलाही रियासत का मुस्तहकीन के लिए एक बेहतरीन मनसूबा है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सेंट्रल जेल कराची में तवील कैद भुगतने वाले नौजवान नईम शाह ने तालीम के शोबे में मैदान मार लिया। उसने जेल की संगलाख इमारत में अपने जुनून को तालीम के रास्ते पर गामजन किया और दुनिया को बता दिया कि इल्म हासिल करने का अज़्म अगर सादिक हो तो अल्लाह ताला राहें कुशादा कर देता है। सुहेल जमाली की रिपोर्ट। जज्बा अगर सच्चा हो और इल्म के हुसूल की तड़प जमा तो जिंदा में भी तालीम हासिल की जा सकती है। इसकी एक नुमायां और रोशन मिसाल सेंट्रल जेल कराची का कैदी नईम शाह है, जिसने 12वीं जमात के इम्तहानात में A1 ग्रेड हासिल किया है। सेंट्रल जेल में कत्ल के मुजरिम नईम शाह को तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी पर स्कॉलरशिप की पेशकश की गई है। इंटरमीडिएट उनमें मैंने कराची में टॉप 20 में मेरा नाम आया। मुझे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे एक स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई, जो कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि इस वक्त मेरी जो पोजीशन है, स्टेटस, वो एक प्रिजनर की है। जेल इंतज़ामिया ने भी इस नौजवान कैदी के हुसूल तालीम में हर मुमकिन मदद की। वो अच्छा लड़का है, ज़्यादा पढ़ता था, तो हमें भी पढ़ने लिखने वाले लड़के जितने भी हैं कैदी, किसी को हम तंग नहीं करते कि क्यों पढ़ रहे हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी कैदी हैं कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाएं। मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन और साही जेल में कैदियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे कोर्सेज में भरपूर मावनत फराहम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग ये कोर्स कर लेते हैं वो दोबारा जेल नहीं आते। 2007 से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में 6 स्टेशंस पे काम हो रहा है। नईम शाह को अदालत की जानिब से कत्ल के जुर्म में 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से वो 11 साल की कैद भुगत चुका है। सेंट्रल जेल के कैदी नईम शाह ने अपने चाल चलन और किरदार से साबित किया है कि वो इल्म की राह पर गामजन रहना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि उसकी सज़ा में कानून के मुताबिक तखफीफ की जाए ताकि वो अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल कर सके। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جہلم میں ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ یہ منصوبہ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ نعیم بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا پنڈزار خان میں ٹراما سینٹر کے سنگ بنیاد کے بعد ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جیلم میں بھی ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی چودھری ظفر اقبال نے رکھ دیا، جس میں نیرو سرجن، آرتھوپیڈک سرجن اور جنرل سرجنز کی خدمات میسر ہوں گی۔ جیل میں اگر آپ اس طرح دیکھیں نا تو 3.5 سال میں ہو گئے، ایک تاریخی کام ہوئے ہیں، چاہے وہ منسٹر صاحب نے کروائے ہیں، چاہے وہ ہمارے ایم این ایچ فرق صاحب ہیں، یاور ہے یا میں ہوں، لیکن یہ کام میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ 3 منزلہ ٹراما سینٹر کی عمارت 30 کروڑ روپے کی لاگت اور 50 بیڈز پر مشتمل اور 2 سال میں مکمل ہوگا۔ شہریوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جیلم کے اس انقلابی پروگرامز کو خوب سراہا۔ عمران خان کے انقلابی اقدام ہیں صحت کے حوالے سے، اور یہ ہماری ایک بنیادی نقطے کی حیثیت سے ہے۔ لوگ یہاں اتنے مریض، اتنے بیمار، اتنے پریشان حال، ایک تو بیماری کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، دوسرا ان کو کنوینس کا، ٹریولنگ کا، اسٹے کا بہت پرابلمز ہوتے ہیں، جو کہ اب کم از کم انہیں انہی شہروں میں مل جائیں گے۔ تو یہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے، ٹراما سینٹر جو ایمرجنسی کے لیے ہے، مریضوں کے لیے جو ایمرجنسی میں پیشنٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا یا پیشنٹ کے لیے ہوگا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ ٹراما سینٹر کی سنگ بنیاد کی تقریب میں محکمہ صحت سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حادثات کی صورت میں زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ٹراما سینٹر میں صحت کی بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ نعیم بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جیلم۔ جاؤ میڈیکل کالج کراچی کے فارغ التحصیل طلباء نے کالج کو جدید سیمولیشن لیبارٹری بنا کر دی ہے۔ سیمولیشن لیبارٹری کیا ہے اور اس کا میڈیکل سائنس میں کیا کردار ہے، بتا رہے ہیں نواب علی شاہ۔ اس سیمولیشن لیب میں مختلف قسم کے ایسے روبوٹس رکھے گئے ہیں جس پر میڈیکل کے طلباء و طالبات نہ صرف بہترین طریقے سے اپنے تجربات کر سکتے ہیں بلکہ ان کو اب 98% بیماریوں اور ان کی تشخیص کے لیے کسی مریض یا انسانی جسم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو ہے سیمولیٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ تمام جتنے بھی جو باڈی کے جو سسٹمز ہوتے ہیں، جو اس میں پیتھولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، وہ ہم کریٹ کرتے ہیں تاکہ بچے اس پر آ کر سیکھیں، بجائے اس کے کہ کسی پیشنٹ کو کوئی ہارم ہو۔ بائیو انجینئرنگ کے ماہرین کا کہنا ہے یہ روبوٹس کمپیوٹرائزڈ پروگرامنگ کے تحت چلائے جاتے ہیں اور یہ روبوٹس ایک مریض کی طرح جسم کے کسی بھی حصے میں درد سے متعلق ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں۔ ان روبوٹس کو پسینہ آتا ہے اور ان کی ہارٹ بیٹ بھی سنی جا سکتی ہے۔ ان روبوٹس کی مدد سے خاص طور پر زچہ بچہ اور چھوٹے بچوں کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج و معالجے میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بہت آسانی ہوگی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، گلے میں چوٹ لگتی ہے، وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کو ہم وینٹیلیٹ کیسے کریں گے، کس طرح سے ٹریکیوسٹمی کریں گے، اس کو ماسک کیسے لگائیں گے اور اس کو وینٹیلیٹر کیسے کنیکٹ کریں گے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آپ بآسانی سکھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی سرکاری میڈیکل کالج میں لگائی جانے والی یہ پہلی جدید سائنٹیفک لیب ہے اور اس کے ذریعے نہ صرف کالج میں موجود طلباء و طالبات کو سکھایا جا سکتا ہے بلکہ پورے ملک میں آن لائن بھی اس لیب کے لیکچرز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی وی نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ افسانہ نگاری میں سعادت حسن منٹو کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک معتبر نام ہے۔ شہرائے آفاق افسانہ نگار کو ہم سے بچھڑے 67 برس بیت گئے۔ ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے دیکھیے محمد شکیل ملک کی یہ رپورٹ۔ اردو ادب کے تاجور سعادت حسن منٹو نے ادب کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم افسانہ نگاری نے انہیں حیات جاویداں بخشی۔ وہ 11 مئی 1912 کو بھارت کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، تاہم وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ منٹو نے ادبی زندگی کا آغاز لاہور سے کیا اور زمانے کے نبض شناس کی حیثیت سے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ سعادت بھی سعادت حسن منٹو کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا اور معاشرے کے چھپے کرداروں کو بے نقاب کیا۔ سعادت حسن منٹو کہتے تھے کہ وہ افسانہ نہیں لکھتے بلکہ افسانہ انہیں لکھتا ہے۔ وہ معاشرے کی برائی کو چھپانے کی بجائے اسے کریت کر صاف کرنے کے خواہاں تھے۔ منٹو کے افسانوں کے کردار کاغذی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ وہ کردار کے اندر چھپا ایک نیا کردار سامنے لاتے ہیں۔ وہ بابو گوپی ناتھ کے متنازع کردار میں بھی نیک آدمی کو تلاش کرتے ہیں۔ منٹو جو ہے وہ حقیقت نگاری کے حوالے سے ایک ایسا افسانہ نگار ہے کہ اردو میں ہمیں ابھی تک اس کا کوئی مقابل
नज़र नहीं आता, और उसने सदाकतों को, हकीकतों को जो है बड़ी शिद्दत के साथ बयान किया है। वो समझता है कि जितनी शिद्दत के साथ हम हकीकत को सामने लाएंगे उतनी ही शिद्दत से उसका हल भी निकाला जा सकेगा। मंटो को अपनी बेबाक तहरीरों की पादाश में कई मुश्किलात पेश आईं। उनके 5 अफसानों और एक ड्रामे को मुतनाज़ा ठहरने पर अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। आतिशपारे, मंटो के अफसाने, धुआं और टोबा टेक सिंह समेत उनके मुतादिद अफसाने आज भी ज़बान ज़दे आम हैं। मंटो ने ड्रामे और मुख्तलिफ शख्सियात पर खाके भी तहरीर की है। उनके खाकों पर मबनी किताब जनाजे में मुख्तलिफ अदवार की कादावर शख्सियात की मौत के लम्हात को जिस तरह से कलमबंद किया गया है वो उर्दू अदब की लाजवाल तहरीरों में शामिल हैं। सादत हसन मंटो ने निहायत कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारी, मगर इज़्ज़त नफ्स पर कभी समझौता नहीं किया। वो 18 जनवरी 1955 को इस जहाने फानी से कूच कर गए। आज मुझे मंटो की अपने ही बारे में कही हुई एक बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि सादत हसन एक दिन मर जाएगा, मगर मंटो कभी नहीं मर सकता। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से।